بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نئی ویڈیو میں خوش آمدید ناظرین گرامی۔ روس اور یوکرین کی جنگ میں نیٹو کود پڑا۔ روس نیٹو جھڑپیں شروع ہو گئیں۔ 150 نیٹو فوجی جاں بحق۔ جنگ مزید بھڑک اٹھی۔ نیٹو فوجی یوکرین میں گھس آئے۔ روس اور نیٹو یوکرین امریکہ آمنے سامنے آ گئے۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، تہلکہ خیز خبر آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں کہ روس اور نیٹو اس وقت آمنے سامنے کھڑے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق نیٹو اور روس میں جنگی مشقیں اور جنگی جھڑپیں شروع ہو چکی ہیں۔ 150 نیٹو فوجی جہنم واصل ہو چکے ہیں۔ عالمی میڈیا رپورٹس کے مطابق نیٹو ہیڈ کوارٹر میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے فوجی کمیٹی کے سربراہ ایڈمرل راب بیومر کا کہنا تھا، اگرچہ روس کی زمینی افواج کا بڑا حصہ یوکرین میں لڑ رہا ہے، لیکن اس کی افواج اب بھی ہمارے لیے خطرہ ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں یقین ہے کہ روس دوبارہ نئے سرے سے خود کو تشکیل دینے جا رہا ہے، اس لیے نیٹو کے منصوبے روسی فوج کی موجودہ حیثیت کو دیکھتے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ یوکرین حملے سے پہلے اس کی حیثیت کو مد نظر رکھتے ہوئے بنائے گئے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ جوہری صلاحیتوں کے علاوہ ہم روس کو سمندروں، فضاؤں اور خلا میں ایک سنگین خطرے کے طور پر دیکھتے رہیں گے، کیونکہ اس کی افواج بہت قابل ہیں۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ روس کی جانب سے یوکرین کی بندرگاہ پر بھی ڈرون حملہ کیا گیا ہے۔ روس نے یوکرین کی اودیسا بندرگاہ کے انفراسٹرکچر پر ڈرون حملہ کیا ہے۔ اودیسا عسکری انتظامیہ سربراہ اولی کپر نے سوشل میڈیا پیج سے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ روسی فوج نے رات گئے اودیسا کے جنوبی سول انفراسٹرکچر پر حملہ کیا، جو 3 گھنٹے 30 منٹ تک جاری رہا۔ کپر کے مطابق یوکرین فضائی دفاعی کی طرف سے روس کے 22 عدد ڈرون تباہ کر دیے گئے۔ بندرگاہ کا انفراسٹرکچر بھی نشانہ بنا۔ حملے میں بندرگاہ کے 2 سول ملازمین زخمی ہوئے، جنہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ یوکرین فضائیہ کے کمانڈر آفس نے بیان جاری کیا ہے کہ روس نے رات گئے اودیسا پر تابڑ توڑ حملہ کیا، جس میں 25 ڈرون استعمال کیے گئے ہیں۔ دوسری جانب روس کا یوکرین کے میزائل سسٹم کو بھی تباہ کرنے کا دعویٰ سامنے آیا ہے۔ روس نے یوکرین کے میزائل سسٹم کو تباہ کرنے کا دعویٰ کر دیا، جبکہ یوکرین نے کہا ہے کہ جنوب کے شہروں میں کامیاب پیش قدمی جاری ہے۔ روس اور یوکرین جنگ نئے دعووں کے ساتھ جاری ہے۔ ماسکو نے کہا ہے کہ 24 گھنٹوں کے دوران یوکرین کی جنگی گاڑیاں اور دیگر سامان جنگ تباہ کیا ہے۔ کیپسونک ڈونیٹسک زپوریہ میں یوکرین کے حملے ناکام بنائے ہیں۔ زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائل سسٹم S-200 بھی تباہ کیا گیا۔ بریانسک میں یوکرین کا ڈرون بھی مار گرایا گیا، جبکہ یوکرین مسلح فوج جنرل اسٹاف نے دعویٰ کیا ہے کہ جنوب میں 25 محاذوں پر روسی فوج کو کافی نقصان پہنچایا ہے۔ پیش قدمی بھی جاری و ساری ہے۔ اس کے علاوہ یوکرین نے روس کے ایئرپورٹ پر ڈرون حملہ کرتے ہوئے 2 فوجی ٹرانسپورٹ جہاز تباہ کر دیے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق ڈرون حملہ روس کے شمال مغربی شہر پیسکوف کے ایئرپورٹ پر کیا گیا، جس کے نتیجے میں ایلیشن 76 فوجی ٹرانسپورٹ جہازوں میں آگ لگ گئی، لیکن کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق حملے کی تصدیق مقامی گورنر کی جانب سے کی گئی اور کہا گیا کہ روسی فوج نے بھی ڈرون حملے کا بھرپور جواب دیا ہے۔ BBC کے مطابق ڈرون حملے کے بعد ماسکو کے وینکووا ہوائی اڈے پر فضائی حدود بھی بند کر دی گئی، تاہم یوکرین کی جانب سے فی الحال ڈرون حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی گئی۔ دوسری جانب روسی فوج کا کہنا ہے کہ انہوں نے کارروائی کرتے ہوئے بحیرہ اسود میں یوکرین کی 4 تیز رفتار کشتیوں کا تباہ کر دیا، جس میں مجموعی طور پر 50 فوجی سوار تھے۔ مزید برآں ملک کے جنوبی اور وسطی علاقے میں بھی ڈرون حملوں کو مار گرایا گیا۔ گزشتہ چند ہفتوں سے روس میں ڈرون حملوں کا سلسلہ جاری ہے، جس سے 3 افراد کے ہلاک ہونے کی تصدیق بھی کی جا چکی ہے۔ یوکرین کے روس پر ڈرون حملوں کی نئی کوششیں بھی ناکام ہو چکی ہیں۔ روسی وزارت دفاع نے اطلاع دی ہے کہ یوکرین کے ماسکو اور بریانسک علاقوں میں ہوائی جہاز کی
قسم کے ڈرون سے حملے کی کوشش کو ناکام بنا دیا گیا۔ وزارت کی جانب سے جاری کردہ اعلامیہ کے مطابق رات گئے کیف کی جانب سے روسی سرزمین پر حملے کی کوشش کی گئی۔ 2 ڈرون طیاروں کو فضائی دفاعی نظام نے بریانسک کے علاقے میں مار گرایا۔ وزارت کے ایک اور بیان میں کہا گیا ہے کہ آج صبح 4:30 بجے کے قریب یوکرین کی ماسکو پر حملے کی کوشش کا سدباب کیا گیا۔ ماسکو کے علاقے لیوبرتسی فضائی حدود میں ایک ڈرون کو تباہ کر دیا گیا۔ ماسکو کے میئر سرگئی سوبیانن نے سوشل میڈیا پر لکھا ہے کہ لیوبرتسی میں ماسکو کی سمت پرواز کرنے والے ڈرون گرنے سے کوئی جانی یا مالی نقصان نہیں ہوا۔ ہنگامی خدمات جائے وقوع پر کام کر رہی ہیں۔ دوسری جانب تاس نیوز ایجنسی نے ہوا بازی خدمات پر مبنی ذرائع کے حوالے سے اپنی خبر میں کہا ہے کہ ماسکو کے ونوکووا اور ڈوموڈیڈووا ہوائی اڈوں نے عارضی طور پر ٹیک آف اور لینڈنگ معطل کرنے کے تقریباً 1 گھنٹے بعد اپنی سرگرمیاں دوبارہ شروع کی تھیں۔ اس کے علاوہ روسی وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ یوکرین کے فوجی وسائل تقریباً ختم ہو چکے ہیں، جبکہ یوکرین کی مسلح افواج اپنے کھوئے ہوئے علاقوں کو درگزر کرانے کے لیے سخت جوابی کارروائی کر رہی ہے۔ ماسکو میں منگل کے روز منعقدہ سیکیورٹی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے شوئیگو نے کہا ہے کہ مغرب کی جانب سے جامع امداد مہیا ہونے کے باوجود یوکرین کی مسلح افواج نتائج حاصل کرنے سے قاصر ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ جھڑپوں اور لڑائی کے ابتدائی نتائج ظاہر کرتے ہیں کہ یوکرین کے فوجی وسائل قریباً ختم ہو چکے ہیں۔ مغربی ہتھیاروں کے بارے میں کچھ بھی انوکھا نہیں ہے اور یہ کہ وہ میدان جنگ میں روسی ہتھیاروں سے غیر محفوظ نہیں ہے۔ یوکرین نے اپنے طویل عرصے سے متوقع جوابی حملے کا آغاز کیا تھا، لیکن اس نے سخت لڑائی کا اعتراف کیا ہے، جبکہ اس کی مسلح فوج سخت مضبوط روسی پوزیشنوں کو توڑنے کے لیے جدوجہد کر رہی ہے۔ یوکرین نے اپنے مشرق میں واقع جنگ زدہ شہر باخموت کے ارد گرد دعویٰ کامیابی کا کیا ہے، جبکہ روس نے شمال مشرقی خطے خارکیو میں واقع قصبے کو پیانسک کے ارد گرد پیش قدمی کا دعویٰ کیا ہے۔ روس نے بین الاقوامی سلامتی کے بارے میں ماسکو میں منعقدہ کانفرنس میں 100 سے زیادہ ممالک کے نمائندوں کو شرکت کی دعوت دی ہے، لیکن مغربی ممالک کو اس میں مدعو نہیں کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ مزید کہا جا رہا ہے کہ روس تابڑ توڑ کارروائیاں مزید کرے گا، کیونکہ نیٹو بھی تابڑ توڑ حملے کرنے کے لیے تیار ہے۔ روس کی صدر ولادیمیر پوتن نے کہا ہے کہ یوکرین کی نیٹو میں شمولیت کی کوشش روس کے لیے سلامتی کے لیے بنیادی خطرہ ہے۔ پوتن نے سینٹ برز میں روس افریقہ صحبائی اجلاس کے فریم ورک کے اندر یوکرین کے معاملے پر افریقی ممالک کے رہنماؤں کے ساتھ میٹنگ کی۔ پوتن نے زور دے کر کہا ہے کہ یوکرین کے مسئلے کو مغرب کی کچھ طاقتوں نے اچھالا ہے جو کئی سالوں سے روس کے خلاف ہائبرڈ جنگ کی تیاری کر رہی ہیں۔ انہوں نے یاد دہانی کراتے ہوئے کہا ہے کہ صدر ولادیمیر زیلنسکی نے مذاکرات پابندی کے حکم نامے پر دستخط کیے تھے۔ ہماری طرف سے ہم نے کبھی بھی مذاکرات کو مسترد نہیں کیا۔ ہم نے ہمیشہ واضح طور پر کہا ہے کہ ہم بات چیت جاری رکھنے کے لیے تیار ہیں۔